اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ ہر طرح کی تعریف و توصیف، بزرگی، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے تنہا اس کائنات کو بنایا۔ بے شک وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی و رسول، تاجدار بطحا، سید المرسلین، امام الانبیاء، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے اس دین کو مکمل کیا اور ہماری ہدایت و رہنمائی کا ذریعہ بنایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، آج اس جمعے کے خطبے کا جو موضوع ہے وہ ہے قرآن کی عظمت اور اس کی تاثیر اور اس کی فضیلت۔ کل رات ایک صاحب سے سوشل میڈیا میں ملاقات ہوئی اور انہوں نے ایک آیت کا ایک ٹکڑا ہمارے پاس بھیجا، تو جواب میں ہم نے ایک اور آیت کا ٹکڑا ان کے پاس بھیجا۔ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ آن لائن ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں دوسری بار۔ تو ہم نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور پھر تھوڑی بات چیت ہوئی، اور اس کے بعد وہ کہنے لگے ہم ہی نہیں، ہمارا پورا گھر قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے، ہمارے رشتہ داروں میں سے ہیں۔ ایک دلی سکون ایسا ملا جب انہوں نے کہا کہ اب لگ رہا ہے کہ اسلام کو ہم جان رہے ہیں، اب جا کر کے دین سمجھ میں آیا ہے۔ ایک سکون ملا، تو میں نے سوچا کیوں نہ وہ سکون سبھی لوگ قرآن پڑھ کر کے وہ حاصل کریں۔ قرآن کی عظمت کتنی ہے اس پر اگر میں اور مجھ سے ہزاروں لاکھوں عالم جمعے نہیں 24 گھنٹے اگر خطاب کریں کہ اس کی تاثیر کے بہت سارے واقعات ہیں۔ آج ہم جو جس ذلت و پستی و ناکامی اور رسوائی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس کے بارے میں ایک حدیث ہے جو المعجم للطبرانی میں ہے، المعجم الکبیر للطبرانی میں ہے۔ اللہ کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب خوش ہو جاؤ۔ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے انسانوں، خوش ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کتاب جو ہے جو تمہارے پاس ہے، اس کا ایک سرا طرفہ بید اللہ، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، موجود ہے، وطرفہ بایدیکم، اور ایک سرا تمہارے پاس ہے۔ ایک سرا اللہ رب العالمین کے پاس ہے اور ایک سرا ہمارے پاس ہے۔ فَتَمَسَّكُوا بِهِ، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو۔ کس کو؟ اس سرے کو، قرآن مجید کو۔ فَإِنَّكُمْ لَن تَهْلِكُوا، جو طالب علم ہیں، جو عربی سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں لن کا صیغہ کب استعمال ہوتا ہے، جب بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے کسی چیز پہ۔ فَإِنَّكُمْ لَن تَهْلِكُوا، تو ہرگز تم ہلاک نہیں ہوگے، اور جمع کا صیغہ ہے کہ تم سب کے سب ہلاک نہیں ہوگے اگر تم اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے۔ وَلَن تَضِلُّوا بَعْدِي، اور اس کے بعد گمراہ بھی نہیں ہوگے، اس میں بھی جمع کا صیغہ ہے۔ تم سب کے سب گمراہ بھی نہیں ہوگے، تم سب کے سب ہلاک بھی نہیں ہوگے اگر تم نے وہ سرا پکڑے رکھا تو۔ آج جو حالات ہے پوری دنیا میں مسلمانوں کے، بالخصوص ہندوستان میں، صرف ایک وجہ ہے کہ ہم نے قرآن حکیم سے اپنا رشتہ الگ کر لیا۔
صحابہ کرام کے بارے میں علامہ اقبال رحمہ اللہ نے 100 سال پہلے لگ بھگ شعر کہا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور آج ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج جو ہماری پستی اور ذلت اور رسوائی کی جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، اس کا سبب صرف یہ ہے کہ ہم نے قرآن حکیم کو چھوڑ دیا، ہم نے وہ سرا ہی چھوڑ دیا۔ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں جو سرا ہے وہ تو اللہ رب العالمین نے پکڑ کے رکھا ہے، لیکن ہم نے وہ سرا چھوڑ دیا۔ عظمت کی اگر بات کی جائے، فضیلت کی بات کی جائے، تو صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ ھدی للناس، تمام انسان جتنے بھی اس دنیا میں رہتے بستے ہیں، سب کی ہدایت کا کام کرنے والی یہ کتاب۔ اگر کسی ایک شخص کو معلوم ہو جائے کہ یہ کتاب پڑھنے سے کامیابی کے راستے مل جاتا ہے، کاروبار میں بہت زیادہ ترقی اور انتی ہو جاتی ہے، اس کتاب کے ایڈیشن پہ ایڈیشن چھپتے رہتے ہیں اور بکتی رہتی ہے وہ کتاب، صرف تجارت میں کامیاب ہونے کے لیے۔ دنیا و آخرت کی کامیابی کی ایک کتاب ہمارے پاس ہے جس کو ہم نے طاقوں میں سجا کر کے رکھا ہے، ہم اس کو وقت نہیں دیتے۔ قرآن کی فضیلت یہ ہے کہ میں نے جو سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت پڑھی تھی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن جو ہے سب سے سیدھی راہ بتاتی۔ آج ہمارے معاشرے میں مسلمانوں میں بالخصوص لوگ کہتے ہیں کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ کیا چیز صحیح کیا چیز غلط ہے۔ تو صحیح اور غلط کا معیار کیا ہے؟ حلال و حرام ہم کہاں دیکھنے جائیں گے؟ قرآن حکیم جب ہم پڑھیں گے تب ہم کو معیار پتہ چلے گا، کیونکہ جو چیزیں اللہ رب العالمین نے حرام کر رکھی ہیں وہ بتائی ہیں، جو چیزیں حلال کر رکھی ہیں وہ بتائی ہیں۔ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے، کون سا طریقہ صحیح ہے کون سا طریقہ غلط ہے، یہ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن حکیم میں بیان کر دیا ہے۔ آخری کلام ہے اللہ رب العالمین کا۔ اب آپ خود سوچئے کہ اگر ہمارے والدین انتقال کر رہے ہوں اور وہ آخری وقت میں کوئی وصیت کر جائے، کوئی نصیحت کر جائے، تو آدمی بہت غور سنتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے کہ میرے والد محترم نے، ہمارے دادا جان نے مرتے وقت ایسا ایسا کہا تھا۔ اللہ رب العالمین حی ہے، قیوم ہے، زندہ ہے، جاوید ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا انسانیت کا آخری خطاب ہے، یہ آخری کلام ہے اللہ رب العالمین کا۔ اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے کسی سے بات نہیں کی، اپنی کتاب اتار دی۔ اب ہدایت پانے کے لیے، کامیابی پانے کے لیے، دنیا و آخرت میں سرخرو ہونے کے لیے ہمارے پاس کتاب موجود ہے، ہمارے پاس کتاب موجود ہے۔ اس کے بعد بھی ہمارا معاشرے میں کیا معیار ہے آپ دیکھ لیجئے ذرا۔ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھتے نہیں، صرف پڑھتے نہیں۔ دنیا کی ہر کتاب پڑھتے ہیں نالج کے لیے، جی کے لیے، میتھ کے لیے، اور دنیا بھر کے جتنے بھی سبجیکٹ ہیں سب کے لیے ہم پڑھتے ہیں، امتحان کی تیاری کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن آخرت کی تیاری کی جو کتاب ہے وہ ہم نہیں پڑھتے ہیں۔ ہماری پستی اور ذلت اور ناکامی اور نامرادی کا صرف یہی سبب ہے اور کوئی سبب ہی نہیں ہے۔ جتنے بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرقے بن گئے ہیں، جماعتیں بن گئی ہیں، ان کو کیسے حل کیا جائے گا؟ قرآن مجید حل ہے، قرآن مجید ہی حل ہے۔ صرف قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے صاف کہا ہے کہ فرقے نہ بناؤ، لیکن عوام پڑھتی نہیں ہے، عام انسان، عام مسلمان اس کو پڑھتا ہی نہیں ہے، اسی لیے وہ کم پڑھے لکھے لوگوں کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ قمر میں، کیا قرآن سمجھنے کے لیے بہت مشکل ہے؟ کیا ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے ہیں؟ ایک سوال ہے یہ، کیا ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے جواب دیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ سورہ قمر میں اللہ رب العالمین نے 4 مرتبہ ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو یقیناً بہت آسان کر دیا، بہت آسان۔ جب اللہ رب العالمین، سیدھی سی بات یہ ہے کہ اللہ کا کلام ایسا جو بندے کی سمجھ میں نہ آئے، یہ تو ظلم ہو گیا بھائی۔ ہم فارسی میں بات کرتے رہے، آپ لوگ اردو سمجھنے والے، ہم عربی بات کرتے رہے، آپ لوگ ہندی سمجھنے والے۔ ہم انسانوں کی
بالخصوص مسلمانوں کی جو ایمان لانا چاہتے ہیں ان کی پہلی زبان عربی ہونی چاہیے، عربی ہی ہونی چاہیے۔ دوسری زبان اردو ہو، انگلش ہو، ہندی ہو، تمل ہو، جو جہاں کا رہنے والا ہے وہ دوسری زبان اس کی ہو جائے، کوئی دقت نہیں، لیکن پہلی زبان اس کی عربی ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کا آخری کلام عربی میں آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں تھے، ان کو عربی آتی تھی۔ اگر ہم عربی یہ سوچ کر کے پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا کلام ہم کو سمجھنا ہے، اور یہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ زبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، میری نبی کی زبان تھی یہ پڑھ کر کے اگر ہم یہ سوچ کر کے اگر ہم عربی پڑھتے ہیں تو ہماری دنیا و آخرت کے مسائل حل ہو جائیں گے، کیونکہ عربی ہمیں آ جائے گی۔ سب سے بڑا المیہ ہمارے لیے یہی ہے کہ مولوی صاحب ہم کو عربی نہیں آتی۔ اس کا جواب بھی ہے۔ آپ کو ایک واقعہ یاد ہوگا، جب نجاشی کے ہاں ہجرت کر کے لوگ چلے گئے تھے، جب مکے میں زندگی صحابہ کرام کی دشوار ہو گئی تو کہاں چلے گئے؟ حبشہ کی طرف چلے گئے۔ وہاں کا بادشاہ کون تھا؟ نجاشی تھا۔ قرآن ہم صرف اس لیے چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے کیونکہ ہم عربی نہیں جانتے ہیں۔ اس کی مثال میں دے رہا ہوں، وہ نجاشی اس کو عربی نہیں آتی تھی۔ جعفر بن ابی طالب نے جب بات رکھی، قرآن کی آیتیں پڑھیں اور اس کے بعد مترجم نے اس کا ترجمہ کیا، سمجھایا کہ فلاں صاحب یہ بول رہے ہیں، تو نجاشی کے دل پہ اتنا گہرا اثر ہوا کہ وہ رونے لگا، داڑھی تر ہو گئی اس کی۔ اور ایک ہم ہیں بہانے کرتے ہیں کہ عربی نہیں آتی۔ آپ کو ترجمہ آتا ہے؟ ہندی آتی ہے، اردو آتی، انگلش آتی، تمل آتی، جو جہاں کے رہنے والے آپ ہیں وہاں کی بھاشا آتی ہے۔ علماء کرام نے اتنا کام کر دیا ہے کہ نہیں عربی پڑھ سکتے ہو تو ترجمہ تم پڑھ لو، لیکن عربی سیکھنے پہ تمام علماء کرام زور دیتے ہیں، اور دینا بھی چاہیے، کیونکہ اللہ کا کلام اللہ کی زبان میں سمجھنا زیادہ بہتر ہے۔ ترجمہ کرنے والے نے کچھ اور ترجمہ کر دیا، کیسے ہم جان پائیں گے؟ تو قرآن بڑا آسان ہے، یہ اعتراض ختم۔ یہ کام کیا کرتی ہے؟ قرآن حکیم کا کام کیا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہدایت کا کام کرتی ہے، تمام انسانوں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ دوسرا کام یہ ہے جو قوم کے عروج و زوال کا جو سبب ہے اس کا بھی کارن یہی ہے۔ اگر قرآن مجید کو ہم پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، عام کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ایک انسان کو ترقی نہیں دے گا، بلکہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، تمام قوموں کو، لوگوں کو اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ سربلندی عطا کرے گا، اعلیٰ مقام و مرتبہ دے گا۔ وَيَدْعُ بِهِ آخرین، اور جس پر جو عمل نہیں کرے گا، قرآن حکیم کو جو دستور زندگی نہیں سمجھے گا، اس کو ذلیل بھی اللہ ہی کرے گا، عزت دینے والا بھی اللہ ہے۔ اگر ہم قرآن حکیم کو دستور حیات سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھ کر کے پڑھتے ہیں، اس کو عام کرتے ہیں، اس کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ہم کو نہیں صرف بلکہ پوری قوم کو آگے بڑھا دے گا۔ آج پوری قوم سوالیہ نشان پہ ہے، اتنے سارے ملک ہیں مسلمانوں کے، پھر بھی مسلمان جگہ جگہ مارے جا رہے ہیں، ہر طرح کی ظلم و زیادتی صرف مسلمانوں پر ہو رہی ہے۔ وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے قرآن حکیم کو چھوڑ دیا۔ وَيَدْعُ بِهِ آخرین، اور اسی سے اللہ رب العالمین قوموں کو ذلیل بھی کرتا ہے، پوری قوم آج ذلت و رسوائی میں ہے۔ وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ تاثیر کتنی ہوتی ہے، کیا سلوک کرتے ہیں ہم قرآن کے ساتھ میں؟ ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا بچہ انگریزی میں کمزور ہے، میتھ میں کمزور ہے، اس کا جی کے نہیں اچھا ہے، ایس ایس سی میں کمزور ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ ٹیوشن لگاتے ہیں، اور ماسٹر صاحب کو کتنا دیتے ہیں پیسہ؟ 2000 3000 ایک سبجیکٹ کے دیتے ہیں۔ کبھی کبھی کوئی سستا ٹیچر مل گیا تو 3000 روپے سارے سبجیکٹ کے لیتا، کہتے ہیں بہت سستے ٹیچر مل گئے، سارے سبجیکٹ 3000 میں پڑھا دیتے ہیں، بہت اچھا پڑھاتے ہیں۔ اور دوسری طرف ہمارا سلوک قرآن کی طرف کتنا ہے؟ جو نرسری کے جی اور فرسٹ اور سیکنڈ کے بچے ہیں، ان کے ٹیوشن کے لیے، ان کی انگریزی کو امپروو کرنے کے لیے، ان کی میتھس کو امپروو کرنے کے لیے ہم 3000 4000 5000 تک دیتے ہیں،
टीचर्स होते हैं वो पढ़ाने आते हैं, इतनी तवज्जो देते हैं हम दुनियावी सब्जेक्ट पे। और दुनिया और आखिरत जिसमें दोनों चीज़ें मुज़मिर हैं, पोशीदा हैं, कुरान की तालीम के लिए देखिए हमारा सुलूक क्या है। क्या हम कुरान के साथ वफा कर रहे हैं? कुरान पढ़ाने वाला जो आलिम आता है, हाफिज जी आते हैं, उनको हम कितना देते हैं? 200 रुपया, 300 रुपया, 500 रुपये। 500 रुपया हम दे देते हैं कुरान को, ये सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है कि भाई 500 हम देते हैं। मस्जिद में बच्चा नहीं पढ़ने जाता है, हाफिज जी आते हैं हमारे यहाँ, 2 बच्चों को पढ़ाते हैं, 500 रुपये पर बच्चा देते हैं, बड़ी फख्र से बयान करते हैं। ये हमारा सुलूक है कुरान से। क्या हमारा बच्चे को कुरान आएगा? उसको इंग्लिश आएगी, उसको मैथ आएगी, लेकिन अगर कुरान आ जाएगा तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी उसको। ये हमारा सुलूक है। क्या फजीलत है कुरान की, क्या अज़मत है। अज़मत कुरान के बारे में सही मुस्लिम की रिवायत है। कुरान क्यों पढ़ना चाहिए, कुरान की तिलावत क्यों करनी चाहिए। इक़राउल कुरान, प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामत शफ़ीअन लिअस्हाबी। कुरान पढ़ा करो। कुरान क़यामत के दिन अपने पढ़ने वाले के लिए सिफारिशी बन के आएगा। आज हमारे मुआशरे में लोग बेयात करते हैं कि ये हमको जहन्नम की आग से बचा लेंगे, ये हमारे काम आ जाएंगे सवाल जवाब पे, ये हमारी सिफारिश करेंगे, ये हमारे नऊज़ बिल्लाह दाता है, गौस है, न जाने कौन कौन सी बातें और कैसे कैसे अक़ीदे लोगों ने बना रखे हैं और लोगों के हाथों में बैत कर रखी है कि हम इनके मानने वाले हैं, हम इनके फॉलोवर हैं, ये हमको जहन्नम की आग से बचा लेंगे। यहाँ कुरान पढ़ने के बारे में कहा जा रहा है, कुरान पढ़ोगे तो कुरान तुम्हारे लिए सिफारिश करेगा। कुरान क्या है? ये अल्लाह का कलाम है। अल्लाह का कलाम अल्लाह से सिफारिश करेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं मानेगा? बिल्कुल मानेगा। सही मुस्लिम की रिवायत में प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कुरान पढ़ा करो। कुरान अपने पढ़ने वाले के लिए क़यामत के दिन जब क्या होगा, यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबी व साहिबती व बनी। बेटा बाप से भागेगा, शौहर बीवी से, बीवी शौहर से, भाई भाई से भागेगा। आज जिसके लिए हम कुरान को छोड़े हुए हैं, दीन को कुछ भी वक्त नहीं देते हैं, फैमिली ये क़यामत के दिन काम नहीं आने वाली है, और जिसको छोड़ा है वो काम आने वाली है। कुरान हकीम को हम जब पढ़ेंगे तो वो हमारे लिए सिफारिशी बन के आएगा। उस दिन एक एक नेकी को लोग तरसेंगे। उस दिन हमारे सामने अगर हम कुरान मजीद पढ़ते हैं तो क्या होगा, वो हमारे सामने सिफारिशी बन के आएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से कुरान हमारे लिए सिफात करेगा। एक और रिवायत में कहा है अल्लाह के प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इक़रा वर्तक़ी, पढ़ो और चढ़ते रहो। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा कि पढ़ते रहो और जन्नत के मंजिल पे चढ़ते रहो। इक़रा वरत्तिल, पढ़ो और तिलावत करो, कमा कुन्ता तुरत्तिल फिद दुनिया, जैसे तुम दुनिया में तिलावत करते थे। आज एक सवाल है कि मौलाना हमको अरबी नहीं आती है, हम हिंदी में पढ़ ले, तर्जुमा तो पढ़ सकते हैं आप, इबारत कैसे पढ़ेंगे आप? तजवीद समझ में आएगी आपके? कितना खींचना है, कितना रोकना है, कहाँ पे रुकना, कहाँ नहीं रुकना है, ये तो आपको अरबी जान के ही, अरबी पढ़ करके ही आएगा आपके पास। यहाँ पर कहा जा रहा है कुरान में, पढ़ो जिस तरीके से तुम कुरान पढ़ते थे, कहाँ? दुनिया में, और जन्नत की मजाजिल पर चढ़ते जाओ, जन्नत के मर्तबों पर चढ़ते जाओ, जन्नत के दर्जों पर चढ़ते चले जाओ। तुम्हारी मंजिल वही होगी जो तुम्हारी आखिरी आयत होगी। तो पहली बात तो कुरान पढ़ना चाहिए। दूसरी बात, याद होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। जन्नत के मनाजिल ऐसे नहीं मिलने वाले हैं, हमको सब याद है। 8 साल की उम्र में क्या किया था वो भी याद है, कुरान नहीं याद है, सूरतें नहीं याद हैं। जितना ज़्यादा हमें कुरान याद होगा, और ये दिलजोई की बात है, ये शगफ़ की बात है, ये इंटरेस्ट की बात है कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। हमारा दुनिया में इंटरेस्ट है, इसलिए दुनिया की चीज़ों को हम याद किए हुए हैं। सारी चीज़ें मालूम है। अगर कोई प्लाटिंग का काम करता है तो उसके पूरे लखीमपुर, पूरे उत्तर प्रदेश के प्लाट मालूम है, कौन सा रोड पे है, कहाँ के, सब मालूम, उसका पेशा है। अगर किसी का दूसरा का कोई काम है तो उसको वो चीज़ें माहिर है उस चीज़ में। लेकिन हमने प्रायोरिटी आखिरत को नहीं दी, इसलिए हमें कुरान नहीं याद है। जिस दिन हम आखिरत को नंबर 1 पे रखेंगे, कुरान भी याद करने लगेंगे। कुरान को याद कर लीजिए, ताकि कुरान हम जैसे यहाँ पढ़ेंगे तजवीद के साथ, तिलावत के साथ, अच्छे अंदाज में, वैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, और जन्नत के मनाजिल पर चढ़ते चले जाएंगे।
تاثیر قرآن میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی بہت تاثیر ہوتی ہے. میں نے ابھی بتایا کہ نجاشی کے دربار میں جب جعفر بن طالب نے قرآن پڑھا تھا تو وہ رونے لگا تھا. انسانوں پہ چھوڑیے، جناتوں پہ اثر ہوتا ہے. سورہ جن پڑھ لیجیے آپ. جناتوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب سا قرآن سنا ہے اور ہم ایمان لے آئے. ہم بھی قرآن سنتے ہیں اور ہمارے ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا، جبکہ سورہ انفال کی ابتدائی آیات میں کہا ہے اللہ رب العالمین نے کہ جب ان کے سامنے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن حکیم کی تلاوت کی جاتی ہے، ان کی ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. ہمارے سامنے بھی پڑھی جاتی ہیں آیات. تراویح میں ہم سوتے ہیں، پڑھتے ہیں، جاگتے ہیں. کس طریقے سے ہمارا ایمان اضافہ ہوتا ہے ذرا ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں. دوسرے سے پوچھتے 6 ہوئی کہ 8 ہو گئی، مطلب رکعتیں نہیں معلوم ہے بھائی. غور تو اتنا کرنا تھا کہ ہر ایک لفظ پہ ان کو دھیان رکھنا چاہیے، کیا حافظ جی پڑھ رہے ہیں، کیا ہم سن رہے ہیں. اسی لیے رونا نہیں. تاثیر سیریل دیکھ لیں، ٹی وی کا کوئی سیریل دیکھ لیں، مووی کوئی دیکھ لیں، کوئی سین اس ٹائپ سے آ گیا رونے لگے. قرآن کی تاثیر نہیں. جب زندگی میں دنیا ہی دنیا ہے، آخرت کی کوئی اہمیت نہیں، قرآن کی کوئی اہمیت نہیں، اللہ رب العالمین کے کلام کی کوئی اہمیت نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی کوئی اہمیت نہیں، تو تاثیر کہاں سے آئے گی دلوں میں؟ دل سخت ہو گئے ہیں ہمارے، اسی لیے تاثیر نہیں ہوتی. تاثیر کے بارے میں ایک اور چیز بتائی گئی ہے. سورہ حشر کی آخری آیات میں ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. یہ سورہ حشر کی آخری آیات میں ہے. اس میں اللہ رب العالمین کا لو انزلنا هذا القرآن، اگر یہ قرآن جس کو تم ہلکے میں لیے ہوئے ہو، اگر یہ قرآن جس کی تم ویلو نہیں سمجھتے ہو، جس کو طاقوں میں رکھا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں. قرآن کے بارے میں کسی شاعر نے کہا ہے طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، سب کچھ ہوتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی کی جان نہیں نکل رہی ہے تو یاسین پڑھ دیجئے، اس کی روح پرواز کر جائے گی. کیا فارمولہ ہے. اس کے بعد اگر وہ چلا جائے تو ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کروا دیجئے. جس چیز کا ثبوت قرآن و حدیث میں صحابہ کی زندگی میں نہیں ہے، اس چیز میں ہم بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. اور جو پڑھنے والے آتے ہیں 1 گھنٹے میں 2-4 قرآن پڑھ دیتے ہیں، وہ ان کو خوب جلیبی لبی کھلاتے ہیں. لیکن جو ہمارے بچوں کو تربیت کے لیے جو عالم صاحب آتے ہیں، حافظ جی آتے ہیں، ان کے ساتھ میں ہم لوگ غلط رویہ اختیار کرتے ہیں، ان کو کم پیسے دیتے ہیں، قرآن خوانی میں اڑا دیں گے لوگ، اور اس کے دعوت میں 13واں 40واں نہ جانے کون کون سی رسم و رواج بنا رکھی ہے. ہم مسلمانوں نے جانے کہاں سے آ گیا. کہیں سب رسم و رواج کے خلاف تو اسلام ہے. کیسے جینا ہے، کیسے مرنا ہے، سب قرآن حکیم میں درج ہے. پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے آئے تھے. تاثیر کی بات میں کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے کہا اگر ہم کسی پہاڑ پہ اتار دیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم کسی جبل پہ پہاڑ پہ اس کو ڈال لرأيته، تو تم اس کو دیکھو گے خاشعا متصدعا، لرزتے ہوئے کانپتے ہوئے، من خشیت اللہ، اللہ کی خشیت سے. عبداللہ ابن عباس اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بیان یہ کیا ہے کہ اگر ہم جبل پر، پہاڑ پر اس کو اتار دیں، کیونکہ سب سے سخت چیز پتھر ہے. پتھر کی مثال اللہ رب العالمین نے دی، بلکہ پہاڑ کی مثال دی. پتھروں کا جو انبار ہوتا ہے کہ وہ کہاں پہ جائے گا. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں فَكَيْفَ الْإِنسان، یہ انسان کیسا ہے، بالکل نہیں ڈرتا ہے، بالکل نہیں ڈرتا ہے. سورہ احزاب میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ جو شریعت ہے، یہ جو قرآن حکیم ہے، اس کو ہم نے زمین و آسمان کو دیا، انہوں نے انکار کر دیا. فَأَبَيْنَا يَحْمِلْنَهَا، ہم نہیں اٹھائیں گے اس کو. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اٹھا لیا. ہم ہو جائے گا، ہم نے کہتے ہو جائے گا، اٹھا لیا. اور اٹھانے کے بعد میں اس کو چھوڑے ہوئے. چھوڑنے کے کتنے نقصانات ہیں؟ چھوڑنے کے بہت سارے نقصانات ہیں جو میں نے پہلے حدیث پڑھی تھی. ہماری پستی، ہماری ذلت، ہماری رسوائی صرف
ایک سرا ہم نے چھوڑ دیا قرآن کا، اسی لیے ہم ذلیل و خوار ہیں، چاہیے کہ ہم اس کو پڑھیں۔ ایک کتاب ہے شیخ الاسلام کی اصول التفسیر، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس یہ لوگ کیسے پڑھتے تھے قرآن کیسے پڑھنا چاہیے۔ قرآن کو آدھے گھنٹے میں ایک پارہ پڑھ دینا چاہیے جیسے تراویح پڑھتے ہیں لوگ، کیسے پڑھنا چاہیے؟ ہمارے صحابہ کرام کے نقش قدم پہ ہم کو چلنا چاہیے۔ صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم 10 آیتیں پڑھتے اور جب تک ان آیتوں کو سمجھ کر کے یاد کر کے اس پر عمل نہ کرتے ہم آگے نہ بڑھتے۔ اصول تفسیر میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ 7 سال لگے عبداللہ ابن عمر کو سورہ بقرہ ختم کرنے میں۔ نقصان یہ ہے کہ ہم ذلت میں جی رہے ہیں اگر قرآن چھوڑیں گے، پہلا نقصان۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ آج معاشرے میں ایک بہت بڑی پرابلم ہے۔ لوگ جاپان کی مثال دیتے ہیں، کہ وہاں بہت سب اچھا ہے معاملہ۔ آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ خودکشی کہاں ہوتی؟ جاپان میں ہوتی، سب سے زیادہ ریشیو آپ معلوم کر لیجئے، سب سے زیادہ خودکشی۔ کیوں؟ لوگوں کے پاس ٹینشن بہت ہے، فرسٹریشن میں رہتے ہیں لوگ۔ یہ جو لوگوں کے دلوں میں فرسٹریشن ہے، لوگوں کے جو بی پی ہائی رہتا ہے، یہ کہاں ملے گا؟ اس کا سکون کہاں ملے گا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور جان لو کہ دلوں کا سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے، قرآن کو پڑھنے میں ہے۔ یہ فرسٹریشن کا، یہ غم کا، یہ ٹینشن کا، بی پی کا علاج کیا ہے؟ قرآن حکیم ہے، اس کو پڑھو۔ پرانے واقعات اس میں دیے ہوئے ہیں، انبیاء کرام کی زندگی کے بارے میں دیا ہوا ہے، ان کو پڑھو، سمجھو، عمل کرو۔ دیکھو کیسی کیسی قومیں آئیں اور چلی گئیں، اللہ رب العالمین نے کیا حال کر دیا ان کا۔ یہ زمین آسمان کیسے بنا ہے اس میں قرآن حکیم میں درج ہے۔ یہ پتے ہرے ہوتے ہیں، کالے کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ سب قرآن حکیم میں درج ہے، پڑھو، یہ ہر ایک چیز کی کتاب ہے۔ تیسرا نقصان یہ ہوا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امید لگاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے، کیونکہ ہم تو امید یہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جو ہے سفارش کریں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اللہ کی عدالت میں کیس کر رکھا ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ رب العالمین نے کہا وقال رسول یا ربی انا قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ یہ آیت بہت فیمس ہے کہ اور رسول کہیں گے کہ اے میرے رب، یہی وہ قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ چھوڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گھر میں رکھنا، اس کو چھوڑنا نہیں بولتے ہیں۔ یہ تیسرا نقصان ہے کہ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف کیس کر دیں گے۔ اسی لیے ایک دعا کہی گئی ہے کہ قرآن کے بارے میں انسان کے خلاف ہو جائے گا یہ قیامت کے دن۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے، انسان کے خلاف ہو جائے گا اس دن۔ اللہم اجعل القرآن حجتا لنا لا حجتا علینا۔ اے اللہ، اس قرآن کو ہمارے لیے حجت بنانا، ایسا نہ ہو یہ ہم پر حجت قائم کر لے کہ اس نے پڑھائی نہیں ہم کو۔ آخری نقصان جو 5واں نقصان ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والے بھی 3 کیٹیگری کے ہیں، ایک مومن، دوسرا منافق اور تیسرا فاجر۔ 3 طرح کے لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں۔ اس میں بھی نقصان ہے 2 لوگوں کا۔ پہلا تو مومن ہے جو اس لیے پڑھتا ہے کہ اس کو سمجھے گا اور عمل کرے گا، اس سے نصیحت لے گا، جو اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ ہم نے یہ نصیحت کے لیے تم کو ہمارے پاس بھیجا ہے، تو وہ مومن ہے، وہ تو کامیاب ہے۔ 2 شخص، ایک منافق ایک فاجر۔ منافق کس لیے پڑھتا ہے؟ تاکہ اس میں غلطی تلاش کرے۔ آج ہم میں سے اکثر لوگ یہی سوچتے ہیں اور اسی لیے قرآن پڑھتے ہیں کہ کوئی نقص ملنی چاہیے، ہمارے مطلب کی آیت کوئی مل جائے۔ نقص مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے کلام میں کوئی کمی ہو، ہمارے سماج میں جو رسم و رواج چل رہی ہے اس کی دلیل کہیں سے ہم پکڑ لیں، یہ بھی قرآن میں نقص ہوا۔ یہ منافق لوگ ہوتے ہیں ایسے جو اپنی رسم و رواج کو قرآن میں ڈھونڈتے ہیں کہ اس آیت سے ہم نے ثابت کر لیا اور یہ بات دلیل کے ساتھ واضح ہو گئی کہ یہ چیز حلال ہے، ہم کر سکتے ہیں۔ جو دین نہیں اس کو دین ثابت کرنا قرآن سے، یہ منافق کا کام۔ اپنے من کی بات قرآن میں ڈھونڈنا
اپنے رسم و رواج جو ہم غلط طریقے سے کر رہے ہیں، اپنے شادی بیاہ کے طور طریقے جو ہمارے غلط طریقے پر ہیں، دین پر نہیں، اس کی دلیل ڈھونڈنا، تلاش کرنا، یہ منافق کا کام۔ اور ایک ہوتا ہے فاجر، جو پیسے کے لیے قرآن پڑھتا ہے۔ کس کے لیے؟ پیسے کے لیے۔ پیسے کے لیے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، تو اس کو دینا چاہیے۔ اکثر و بیشتر جو قرآن جاننے والے ہیں، حافظ ہیں، عالم ہیں، ان کو ایسے کلاسز کا، ایسی محفلوں کا انتظام کرنا چاہیے جو فری آف کاسٹ پڑھا سکیں۔ اور آج کل تو بہت اچھا ہے، آج کل کا معاملہ یہ ہے، یہ آخرین کا دور جو چل رہا ہے، یہ گولڈن پیریڈ ہے مسلمانوں کا، یہ آخرین کا دور ہے، یہ آخرین کا دور ہے، یہ گولڈن پیریڈ ہے۔ ایسے وقت میں اگر کوئی دین کا کام کرتا ہے تو اس کے لیے بشارت ہے۔ ایسے وقت میں اگر کوئی دین فکر کرتا ہے، قرآن کی محفل لگاتا ہے، درس قرآن کا اہتمام کرتا ہے، جو گھر والا دیتا ہے درس قرآن کی جگہ، اس کے لیے بھی باعث شرف و فضیلت ہے۔ کیوں؟ ایسے وقت میں لوگوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے۔ تو علماء کرام، حفاظ کرام جو بھی ہیں، ان کو ایسی محفلیں ضرور سجانی چاہیے جہاں پر فری آف کاسٹ پڑھایا جائے، کیونکہ فاجر پیسے لیتا ہے قرآن پڑھانے کے۔ اب ایسے عالموں سے بھی بچنا چاہیے جو کہیں کہ میری تقریر کا 10,000 لگتا ہے، بھائی 15,000 ہو تبھی مجھے بلانا۔ ایسے عالموں سے بھی دور رہنا چاہیے۔ آج کل لوگوں نے یہی فاجروں والا پیشہ اختیار کر رکھا ہے، دین بتانے کے لیے، قرآن بتانے کے لیے لوگ پیسہ لیتے ہیں، غلط ہے۔ آج ایک فائدہ یہ ہے، آج اس دور میں آپ فری آف کاسٹ آن لائن اگر کلاس دیتے ہیں تو اگر آپ کا معاملہ ٹھیک ٹھاک ہے تو پیسے اللہ رب العالمین یوٹیوب کے ذریعے آپ کو دلا سکتا ہے۔ لیکن آپ فری آف کاسٹ کریں تو یہ نہیں کہ ہم اسی لیے بنا رہے ہیں چینل کی مونیٹائز ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، پھر روپیہ آئیں گے، پھر ہم فلاں چیزیں کریں گے، وہ نہیں۔ آپ دین کی خدمت کیجئے، آن لائن لوگوں کو پڑھائیے، فری آف کاسٹ پڑھائیے، اس کے بعد میں اگر وہاں سے پیسہ آتا ہے تو وہ آپ کے لیے حلال ہے، کیونکہ آپ کی نیت فری پڑھانے کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن کا جو حق ہے وہ ہم کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اے اللہ ہم سب قرآن پر چلنے والے بن جائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔